ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ طویل عرصہ بعد تحریک انصاف کے لیے جمعہ کا دن مبارک ثابت ہوا ہے اور ایک ہی دن میں سپریم کورٹ سے دو بڑے اور اہم معاملات میں پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے۔ ایک تو تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کو سائفر کے مقدمہ میں ضمانت مل گئی ہے سپریم کورٹ سے، بہت بڑی خبر ہے یہ۔ اور دوسری اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تحریک انصاف کو جو شکایات تھیں، یہ جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے، اس حوالے سے بھی تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اور سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے فوری طور پر اس معاملے کی سماعت کی۔ اس پٹیشن کو فوری طور پر جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ الیکشن کمیشن، اٹارنی جنرل اور چاروں صوبوں کے آئی جی صاحبان کو اس حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں کہ تحریک انصاف کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جائے۔ تو سپریم کورٹ سے یہ ریلیف ملنے کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا یہ ریلیف سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کمپنی کے آدمی ہیں اور انہیں کمپنی کی خواہش اور فرمائش کے مطابق جو ہے وہ رہا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ تحریک انصاف کی جو کمپین ہے، جو انتخابی مہم ہے، اس کو لیڈ کر سکیں، یا پھر عدلیہ واقعی آزاد ہے اور اسی تناظر میں ان فیصلوں کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے؟ تو آج کے شو میں ہم بھی اس سوال کی کھوج لگانے کی، یہ جستجو کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ جو فیصلے آئے ہیں کیا یہ کسی کی خواہش اور فرمائش پر آئے ہیں یا پھر یہ فیصلے عدلیہ کی آزادی کا مظہر اور ثبوت ہیں۔ تو پہلے یہ جو 2 فیصلے آئے ہیں ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں دراصل ہوا کیا، اور قانونی جو امکانات اور معاملات ہیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کے سیاسی جو پہلو ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں، اس 3 رکنی بینچ نے آج تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جو ضمانتوں کی درخواستیں ہیں جو ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو گئی تھیں، ان کے خلاف جو ہے وہ اپیلوں کی سماعت کی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے اور بالکل بجا طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آج کی سماعت کے موقع پہ جج صاحبان کے جو ریمارکس ہیں اس کے ذریعے دراصل اس سائفر کا جو پورا مقدمہ ہے اس کو ہی اڑا کر رکھ دیا گیا ہے، بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ اور تحریک انصاف کے ہاں ایک جو مشہور اور مقبول جملہ ہے جو شیر افضل مروت ایڈوکیٹ سے جو ہے وہ منسوب ہے کہ پروگرام تو بڑھ گیا، تو اس تناظر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سائفر کیس جو ہے وہ تو بڑھ گیا ہے۔ دراصل آج کی سماعت کے موقع پہ ایک نقطے کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جج صاحبان نے انحصار کیا۔ ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر سے جج صاحبان جو ہیں وہ بار بار یہ استفسار کرتے رہے، ان سے پوچھتے رہے کہ جو کوڈڈ فارم میں آنے والا سائفر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک خفیہ ڈاکومنٹ ہے اور اگر وہ لیک ہوتا ہے تو اس پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اگر اسے ڈی کوڈ کرنے کے بعد کوئی میسج وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے تو کیا اس کی بھی وہی اہمیت ہے، اور کیا اسے لیک کرنے یا اسے گم کر دینے پر بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی انہی دفعات کا ہی اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس پہ جو ہے جو ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر ہیں وہ شاید جج صاحبان کو مطمئن نہیں کر سکے، تسلی بخش جواب جو ہے وہ نہیں دے سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق، انہوں نے جب درخواست ضمانت مسترد کی تھی تو انہوں نے یہ استدلال اختیار کیا تھا کہ چونکہ اس مقدمے میں 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے یا جو ہے وہ سزائے موت بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اس لیے اس مقدمے میں ضمانت نہیں بنتی، یہ کہا گیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی طرف سے۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ سماعت کے بعد جو فیصلہ دیا اور پھر اس کا تحریری فیصلہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، اس میں جو ہے وہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے
کہ جی بادی النظر میں یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 3 کا کیس جو ہے وہ نہیں بنتا اور اس میں 2 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، لہٰذا ملزموں کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی جاتی ہے۔ 4 صفحات پہ جو مشتمل تحریری فیصلہ ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے اور جسٹس عطر من اللہ جو اس بینچ کا حصہ تھے انہوں نے 1 صفحے پر مشتمل ایک اضافی نوٹ بھی جو ہے وہ جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو قید میں رکھنے کا کوئی مقصد نہیں، ان کی رہائی عوام کو مؤثر اور بامعنی حق کی رائے دہی کا موقع فراہم کرے گی۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ آئین توڑنے والے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کو تو ایک دن بھی جیل میں نہیں رکھا جاتا، انہوں نے تو ایک دن کی جیل بھی جو ہے وہ نہیں کاٹی۔ اس کے ساتھ ہی 2018 کے انتخابات کے حوالے سے بھی انہوں نے سوالات اٹھائے اور جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ تب ایک سیاسی جماعت کو یکساں مواقع فراہم نہیں کیے گئے تھے اور اب دوسری جماعت کو جو ہے وہ یکساں مواقع فراہم نہیں کیے گئے۔ تو یہ اضافی نوٹ بھی جو ہے جسٹس عطر من اللہ نے جو ہے وہ تحریر کیا ہے۔ اچھا، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت خارج کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جو حکم دیا تھا ٹرائل کورٹ کو کہ جی 4 ہفتوں کے اندر سائفر کیس کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل کیا جائے، سپریم کورٹ نے اس حکم کو بھی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار جو ہے میں کرتا ہوں، لیکن پہلے جو دوسرا اہم معاملہ ہے جس پہ ریلیف ملا ہے وہ مختصراً جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی، ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالی گئی تھی کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ہمارے امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور ان سے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں جسٹس سردار طارق مسعود، انہوں نے فوری طور پہ اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کیا اور ان کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ نے ہی جو ہے وہ اس حوالے سے سماعت کی اور دوران سماعت قائم مقام چیف جسٹس کی طرف سے الیکشن کمیشن کے حکام کی سرزنش کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ ایک طرف الیکشن ہو رہے ہیں، دوسری طرف آپ اڈیالہ جیل میں جا کر توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں، یہ آپ کا کنڈکٹ ہے، آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ اور اسی طرح جو انتظامیہ کی بھی جو ہے وہ کھچائی کی گئی اور اٹارنی جنرل کو بھی جو ہے وہ کہا گیا اور الیکشن کمیشن کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ احکامات دیے گئے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کی جو شکایات ہیں، جو گلے ہیں وہ دور کریں اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ تو یہ احکامات جاری جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے کیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا ریلیف ہے تحریک انصاف کے لیے اور ایک ہی دن میں 2 مقدمات میں 2 اہم معاملات میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے تحریک انصاف کو ریلیف جو ہے وہ دیا جانا، اس حوالے سے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ان سوالات پہ ہم بعد میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ جو تحریری فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے سائفر کیس میں ضمانت دیے جانے کا، میرا خیال ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے قانونی نکات اور معاملات پر جو ہے وہ انحصار کیا ہے، جبکہ جسٹس عطر من اللہ جنہوں نے اضافی نوٹ جو ہے وہ لکھا ہے انہوں نے غالباً اس کے سیاسی پہلوؤں پہ جو ہے وہ بات کی ہے اور بات ان کی خواہ میرے خیال میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں اور ان پہ تنقید کر رہے ہیں، میرے خیال ہے بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے۔ میٹر آف دا فیکٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ 2018 کے انتخابات میں ایک جو سیاسی جماعت تھی اسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی اور اب دوسری سیاسی جماعت جو ہے اسے نہیں دی جا رہی، تو یہ ایک جیسے میں نے کل کے ولاگ میں بھی جو ہے وہ کہا تھا کہ دائروں کا سفر ہے جو ہے وہ جاری ہے اور یہ ہم نے کب تک جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ لیکن بہرحال ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے جو ریمارکس دیے ہیں انہوں نے دراصل مقدمے کو ہی جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا ہے، انہوں نے ضمانت نہیں دی بلکہ انہوں نے یہ جو مقدمہ تھا اسے ہی جو ہے وہ بلڈوز کر دیا، وہ اس طرح سے کہ بالعموم جب ہائی کورٹ کا فورم ہو یا سپریم کورٹ ہو، جب وہاں ضمانت کے لیے درخواست دی جاتی ہے تو وہاں میرٹس اور ڈی میرٹس کو ان ڈیپتھ ڈسکس نہیں کیا جاتا، صرف ضمانت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ سیکشن 5(3) کے تحت جو ہے وہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس جو ہے وہ نہیں بنتا، اس میں 2 سال کی قید ہی ہو سکتی ہے، تو پھر ٹرائل کورٹ کا کام تو پھر ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے جب ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے فیصلہ سنا دے گی تو پھر ٹرائل کورٹ کیا کرے گی، اس کے پاس جو ہے وہ کیا پھر آپشن رہ جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں
یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ مجھے درست جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں معزز جج صاحبان، بلکہ تینوں معزز جج صاحبان کا اس حوالے سے جو استدلال ہے، معذرت کے ساتھ مجھے وہ بہت سطحی سا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ جی وہ جو کوڈڈ فارم میں سائفر ہے وہ تو حساس دستاویز ہے، وہ خفیہ دستاویز ہے، اور اسے اگر لیک کیا جاتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ سزا ہے، لیکن اگر وہ اس کو ڈی کوڈ کر کے جو ہے وہ اگر بھیجا جاتا ہے کسی کو اور وہ اسے لیک کر دیتا ہے تو اس کی سزا وہ نہیں ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے کہ ایک خط آتا ہے آپ کو، اب یہ خط جو ہے وہ فارسی میں لکھا ہوا ہے یا انگریزی زبان میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، خط جو ہے ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اگر آپ اس خط کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کی اردو میں اس کا آپ ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر اس خط کو آپ کسی بندے کے پاس جو ہے وہ بھجواتے ہیں، تو اب وہ بندہ اگر اس خط کو لیک کر دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ فارسی والا خط ہو یا انگریزی والا خط ہو یا اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہو وہ خط ہو، ان کی سینٹیٹی اگر کوئی ہے، ان کا تقدس کوئی ہے، اگر وہ دستاویز کوئی حساس ہے یا خفیہ ہے تو وہ ان کے نتائج جو ہیں وہ ایک جیسا ہی ہوں گے۔ اصل تو وہ جو اس میں معلومات دی گئی ہیں، اس میں جو باتیں کی گئی ہیں، اصل میں تو حساسیت وہی ہے۔ تو یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہے وہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو سائفر ہے جو دفتر خارجہ میں موجود ہے کہ جی وہ تو خفیہ ڈاکومنٹ ہے اور اس پہ تو سزائے موت اور عمر قید ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسے ڈی کوڈ کر کے کسی کو بھیجا گیا ہے اور اس نے وہ لیک کر دیا ہے یا گم کر دیا ہے تو اس پہ جو ہے وہ سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ترجمہ کر لینے سے کسی اور زبان میں جو ہے اسے ڈی کوڈ کر لینے سے جو ہے وہ کوئی اس کا وہی اثر ہوگا جو اصل خط کرنے کا لیک کرنے کا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ زبان بدل جانے سے میرا نہیں خیال کہ وہ جو حساس معلومات ہوتی ہیں ان کی کوئی حیت بدل جاتی ہے یا ان کے اثرات اور نتائج جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے، یہ استدلال جو ہے وہ معزز جج صاحبان کا، میرے خیال میں اس پہ جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب سائفر کیس میں ضمانت دیے جانے اور جسٹس اطہر من اللہ کے اس اضافی نوٹ کے باوجود جو ہے وہ رہا ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اور بھی کئی مقدمات میں وہ زیر حراست ہیں۔ اگرچہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں جو سزا انہیں سنائی گئی تھی وہ سزا معطل ہو چکی ہے، لیکن وہ توشہ خانہ نیب کیس میں جو ہے وہ زیر حراست ہیں۔ اس کے علاوہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ تو جب تک ان دونوں مقدمات میں بھی ان کی ضمانت نہیں ہو جاتی اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا نہیں ہو سکتے۔ البتہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کا معاملہ مختلف ہے، وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے۔ تو اب سائفر کیس میں اگر ان کی ضمانت ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے اور ممکنہ طور پر وہ تحریک انصاف کی جو انتخابی مہم ہے اس کو بھی جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ اور ونس اگین اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر یہ بحث و تمیز جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر آتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے حوالے سے اس سے پہلے بھی شکوک و شبہات کا اظہار جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو تب بھی ان پہ اعتماد نہیں کیا جاتا تھا، تحریک انصاف میں وہ طویل عرصہ سے ہیں اور بڑی انہوں نے استقامت کا مظاہرہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو تحریک انصاف کے حلقوں میں بھی اس حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کی چائس ہو سکتی ہیں، شاید ان کے ذریعے عمران خان کو جو ہے وہ ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ان کا جو باہر آنا ہے اور پھر تحریک انصاف کی انتخابی مہم کو لیڈ کرنا ہے تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان خدشات کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ باتیں جو ہیں وہ یہ میں گوئیاں جو ہیں وہ پھر سے شروع ہو گئی ہیں کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کمپنی کے بندے ہیں۔ اچھا، فرینکلی اسپیکنگ میں کسی شخص پہ، کسی سیاستدان پہ اس طرح سے بے بنیاد بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ الزام نہیں لگاتا۔ مجھے نہیں معلوم، میں اس بات کی تردید یا تصدیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کیا واقعی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کمپنی کے بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہاں البتہ ایک چیز جو ہے وہ پورے وثوق کے ساتھ جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں اور اپنے بصیرت کی بنیاد پہ اور سیاسی تجزیے کی بنیاد پہ جو ہے میں یہ بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ میری دانست میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کا جو رہا ہونا ہے، انہیں سائفر کیس میں ضمانت جو مل جانا ہے، یہ فیصلہ یوں ہی اچانک نہیں ہو گیا اور یہ محض عدلیہ کی آزادی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں دراصل ایک تیر سے دو شکار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ ایک تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے
بڑا مسئلہ ہو رہا تھا اور بڑی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں کہ یہ تحریک انصاف کو یکساں مواقع جو ہے وہ فراہم نہیں کیے جا رہے. تو جب شاہ محمود قریشی صاحب کے کاڈر کا جو لیڈر ہے وہ باہر نکل کے تحریک انصاف کی انتخابی مہم کی قیادت کرے گا تو اس کے نتیجے میں یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے جو شکوے ہیں، گلے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ یہ باتیں جو ہیں وہ ماند پڑ جائیں گی اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں رہے گا. اور دوسری اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اگر لیڈ بھی کر رہے ہوں گے انتخابی مہم کو اور معاملات جو ہیں وہ اپنے کنٹرول میں بھی جو ہے وہ رہیں گے، تو ظاہر ہے اس سے اچھی بات جو ہے وہ اور کیا ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے ایک تو انتخابات کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں اور تحریک انصاف کی انتخابی مہم کو جو ہے وہ لیڈ کریں. دوسرا ظاہر ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تنقید کی جا رہی تھی، باتیں ہو رہی تھیں اور جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں نہایت قابل اعتراض قسم کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے تھے عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ کو شدید تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو اس سے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ بہتر ہوگی، دوسرا انتخابات کے حوالے سے جو ہے یہ بظاہر دکھائی دے گا کہ انتخابات جو ہیں اس میں سب کو یکساں مواقع اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے مہیا کی جا رہی ہے. اور دوسرا عدلیہ کو جو امیج ہے وہ بھی ظاہر ہے بہتر ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے. اب تک لیے اتنا ہی. بلال اور کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.